الحمدللہ الذی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو عزیز دوستو، عقیدہ حق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کی حدیث مبارک پڑھ رہے تھے، تو یہاں پہ مختصر ہم نے پڑھا ہے، اور دیوبندیوں کے تمام بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر شریف میں زندہ فرماتے ہیں کہ زندہ ہیں، اور جہان میں جیسے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں بے اذن اللہ تصور فرماتے ہیں۔ یہ ان کا بھی بڑے بڑے علماء کا عقیدہ ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے بہت روایات پڑھی ہیں، یہاں پہ یہ جو بڑی بڑی دربار اصحابات حیات بہتان میں سے ایک تو وہ روایت ہے جس کا اصل یہ ہے کہ جس نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے جیتے جی میری زیارت کی۔ دوسرا وہ روایت جس کا یہ مضمون ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے بھی مجھ پر جفا کی۔ تیسرا وہ روایت ہے جن سے انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ چوتھا وہ روایت ہیں جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالخصوص قبر میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ پانچواں معراج کی روایت جس سے انبیاء گزشتہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا مسجد اقصیٰ میں، اور بے ترتیب معلوم ہوتا ہے کہ آسمان میں ان سے ملاقات کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ رہی آیتیں تو ایک تو ان میں سے یہ روایت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کیونکہ اس میں کسی تخصیص نہیں ہے کہ آپ کے ہم اثر ہوں یا بعد کے امتی ہوں، اور تخصیص ہو تو کیوں ہو کہ آپ کا وجود ترتیب تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے، کہ پچھلے امتی کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرانا جب ہی متصور ہے اور آپ قبر میں زندہ ہوں، اور اگر اہل عصا ہی کے ساتھ یہ فضیلت مخصوص بھی تو آپ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کے دونوں جملے جدا جدا آپ کی حیات پر ایسی دلیل کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن کے ماننے والوں کو تو گنجائش انکار رہتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ الحمدللہ رب العالمین یہ جو سلسلہ حیات علی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر پر ہدیہ ناظرین کو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ یہ مختصر بیان اہل ایمان اور محبت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کافی اور شافی ثابت ہوگا، اور منکر کے لیے تو دفتروں کے دفتر بھی بیکار ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے جتنی قسطیں یہ بنا کر آپ دوستوں تک بھیجی ہیں، تو قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ ثابت ہے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن کے تحت موت کا ذائقہ چکھا، لیکن ان کی حیات ایک آن کے تحت بھی نہیں گئی، اور آقا مصطفیٰ زندہ ہیں، اور یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء زندہ ہیں، اور آقا مصطفیٰ کی شان تو اعلیٰ والا اعلیٰ ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے، عقیدہ حق کہ آقا مصطفیٰ اپنے روضہ نور میں زندہ ہیں، جہاں چاہتے ہیں رب کے اذن سے جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ سکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ سکھے دامن پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔
تو اللہ تعالی ہمیں یہ محبت بھرا پیغام کے صدقے حق اور سچ ایمان کامل عقیدہ حق نصیب فرمائے۔ آج ہم نے یہ ایک تھوڑا سا بیان ایک مختصر طور پر حیات نبوی کا مکمل حدیث و قرآن کی آیات مبارک سے پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہمارا جو مضمون ہوگا منہ مبارک ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے مضمون چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس شان بھری محفل سے وابستہ نصیب فرمایا، آمین ثم آمین۔